السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ 3 ایسے سٹیپ بتانے لگا ہوں جو آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنے ہیں اگر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہ رہے ہو، اور مارکیٹ میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کام چلے۔ دیکھیں، کوئی بھی ہم چیز مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں نا، جیسے میں مسالے کا کام کر رہا ہوں تو میں مسالے لے کے آتا ہوں، وہ میں سپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی چیز ہے، جیسے کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہو مارکیٹ میں، آپ چاہتے ہو کہ میں کوئی بھی اپنے پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کروں۔ دیکھیں، بنانا، خرید کے لے کے آنا، اس کو پیک کرنا آسان ہے، آپ گھر میں کر سکتے ہو۔ سب سے مین جو چیز ہوتی ہے نا، ہمیشہ کاروبار میں، کسی بھی کاروبار میں سب سے مین چیز آتی ہے کہ ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، وہ ہم کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے جو ہے نا لوگ مار کھاتے ہیں اور اپنا کام، اپنا کاروبار نہیں کر پاتے، اور وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے اس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے صبر رکھنا ہے، صبر آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ دوسری چیز آپ کا اخلاق ہوگا۔ اخلاق آپ کی ایسی چیز ہے نا کہ یہ صحیح بات ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو سمجھ لو آپ بالکل ہی بیکار ہو۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو پھر بھائی صاحب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی آپ جیت سکتے ہو اپنی زبان سے۔ تیسری بات ہے کہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، اپنے کام کو کام سمجھنا ہے اور پوری ڈیوٹی دے کے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا کام ہے، میں جب دل کروں جاؤں، جب دل کروں آؤں، نہیں، یہ آپ نے پوری ڈیوٹی سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد ضرور ہے، کاروبار اپنا آزاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کہیں کہ جی اب ہم ادھر نکل گئے، نہیں۔ آپ نے جب مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ نے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو، کہیں کھڑے ہو جاتے ہو، کہیں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے تو آپ اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہو۔ کاروبار کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ پہلی چیز، جی ہم نے کوئی بھی اپنی پروڈکٹ تیار کی، جیسے میں مسالے کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ میرا وہ کام ہے۔ آپ جو بھی کام کریں، آپ کی پروڈکٹ ہے، آپ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنی مارکیٹ میں، آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اور جس کے پاس آپ جا رہے ہو کیا اس کے پاس اس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ جیسے میرے مسالے کا کاروبار ہے، مجھے پتا ہے کہ مسالہ جات جو ہے کریانہ سٹور پہ ہی چلتے ہیں، تو آپ نے اپنے مطلوبہ شاپ پر ہی جانا ہے۔ آپ نے پروڈکٹ اپنی لے لی، ٹھیک ہے، آپ اپنی مطلوبہ شاپ پہ گئے۔ دیکھیں، جب کسٹمر دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ بیچ میں مداخلت کریں گے تو دکاندار ڈیل کر رہا ہوگا اپنے کسٹمر سے، تو وہ آپ کی طرف دھیان نہیں دے گا، وہ آپ سے یہی کہے گا، کیونکہ آپ نئے ہوں گے فیلڈ میں، تو آپ سے یہی کہے گا بھائی بعد میں آ جانا، بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جب دکاندار فری ہو تو پھر آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ کوشش کریں اپنی پروڈکٹ 2-4 چیزیں آپ اس کے سامنے رکھ دیں، السلام علیکم کہیں اسے، السلام علیکم سر کہیں، تاکہ اس کے مائنڈ میں آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ چھپ جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی فیس ویلیو بنوانی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، پہلے بھی آیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے پاس سامنے پروڈکٹ رکھ دینی ہے، اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ میں نے کام ابھی شروع کیا ہے، میرا بھی سٹارٹ ہے، تو آپ پلیز جو ہے نا مجھ سے چیز بائی کریں، اس میں اتنا پروفٹ ہے آپ کو ملے گا، میں آپ کو اتنے کی چیز دوں گا۔ اس کو پورے اعتماد میں آپ نے لے کے آنا ہے، اس کو یہ بھی بتانا ہے جس طرح اب آپ کی چیز ہے، دیکھیں آپ اس پہ ایکسپائری لگائیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، پھر آپ اس کو یہ بھی اعتماد دلائیں کہ میں اس کو واپس ریٹرن بھی کروں گا، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا فوڈ اتھارٹی لائسنس ہے۔ آپ نے سارا اس کو جو ہے نا 2-4 منٹ میں آپ نے اس کو قائل کرنا ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے دکاندار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہ پچھلے سیلز مین جو آ رہے ہوں گے ان کے پاس بھی ہوگی۔ یہاں پر ہزاروں میں سیلز مین گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ میں جب آپ نئے آئیں گے تو یہ چیز آپ کو پریشان کرے گی کہ ظاہر ہے پرانے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ جب جائیں گے تو آپ سے وہ کیسے چیز بائی کرے۔ دیکھیں، اسی کا نام صبر ہے۔ آپ نے جب ایک دفعہ جانا ہے، بعد دکاندار آپ سے چیزیں خرید لیں گے اور بعد آپ سے نہیں خرید لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے لگ جائے، مسلسل آپ جو ہے نا محنت کرو گے۔ ایک شاپ پہ آپ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے ڈیل کی، اس نے نہیں لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے دوبارہ جانا ہے، آپ نے بالکل بھی دکان کو نہیں چھوڑنا، آپ نے دوبارہ جانا ہے۔ جب بھی جائیں تو آپ نے دکانیں لازمی کور کرنی ہے، چاہے کوئی دکاندار آپ سے مال خرید رہا ہے یا نہیں خریدنا، لیکن آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری دینی ہے۔ اسے کہتے ہیں کام میں دلچسپی لینا، اپنے کام کو ڈیوٹی سمجھ کے کرنا۔ جس طرح ہفتے میں اب 7 دن ہیں تو 6 دن آپ اپنا کام کریں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، جمعے کو آپ فرائیڈے کی آپ چھٹی کر لیں، مارکیٹ اکثر جمعے والے دن بند ہوتی ہیں۔ 6 دن آپ اپنا روٹ ایک سیٹ کر لیں۔ جیسے اب آپ سنڈے کو گئے ہیں تو پھر آپ نے اگلے سنڈے کو ہی دکان والے کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل زیادہ ہے تو پھر آپ کوشش کریں 1-2 دن بعد واپس جائیں۔ دیکھیں جی، پہلے نمبر پہ تو آپ کا صبر آ گیا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں آپ نے صبر رکھنا ہے۔ جب آپ بار جائیں گے، آپ کو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کو لگ جائیں، آپ نے فکر نہیں کرنی، کام آپ نے چلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ چیزیں فالو کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا
ٹائم ڈیوٹی آ گئی، آپ نے ڈیوٹی اپنی صحیح دینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اخلاق اچھا رکھنا ہے، اپنے اخلاق پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، کبھی دکاندار سے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے جتنا آپ ہو سکے۔ اگلا اگر آپ کو کچھ کہہ بھی دے، جس طرح کے کام کے حوالے سے اکثر ہو جاتا ہے، جب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ریٹ میں فرق آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی کسی پروڈکٹ میں فرق آ جائے، تو یہ بات ہے کہ آپ نے دکاندار کو مکمل اعتماد میں لینا ہے، بڑے ہنس کے اور بڑے پیار سے آپ نے اس سے بات کرنی ہے جو کہ اس کو اچھی بھی لگے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے فراڈ کریں یا کچھ ایسی چیز کریں تو یہ بھائی صاحب مارکیٹ میں نہیں چلتا، کیونکہ ایک بندہ نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں۔ جو چیز آپ لے کے آ رہے ہو آپ کے پیچھے 20 بندے اور بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ہر بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس لائن میں۔ سیلز مینی کا ایسا کام ہے نا کہ اس میں آپ کو بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ صبر رکھو، آپ اپنا اخلاق صحیح رکھو، آپ اپنی پروڈکٹ کا معیار اچھا رکھو۔ آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی اگر آپ کو دکاندار آپ سے چیز پروڈکٹ بائی نہیں کرتا تو یہ ہوتا ہے بھائی صاحب نیا نیا جب آپ کام اسٹارٹ کرتے ہو تو بعض اوقات آپ کی فیس ویلیو نہیں ہے، تو پھر دکاندار آپ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اعتماد نہیں کرتا۔ جب آپ اس کے پاس مہینہ 2 مہینے جاتے رہیں گے وہ دکاندار کو ایک دن ضرور خیال آئے گا کہ یار یہ بندہ تو ڈیوٹی دے رہا ہے، یہ بندہ روز آتا ہے یا ہفتے بعد آتا ہے، تو میں اس سے چیز لوں، وہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ تو پھر آپ ایسے ایسے آہستہ آہستہ آپ مارکیٹ میں چل نکلیں گے، اور جب آپ کی پہچان بن جائے گی، آپ کی فیس ویلیو بن جائے گی، دکاندار کا آپ پہ اعتماد آ جائے گا، تو پھر آپ کا کام چلے گا ہی چلے گا، پھر آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ صرف آپ نے صبر رکھنا ہے، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اخلاق آپ نے رکھنا ہے اپنا اچھا، اور اس کے بعد آپ نے ڈیوٹی اچھے طریقے سے کرنی ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ بزنس آئیڈیا وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، مزید آپ کو کوئی جانکاری چاہیے ہو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔